الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على رسوله الكريم الأمين وعلى الطيبين الطاهرين وأصحابه الهادين المهديين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد ورفعنا لك ذكرك إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما مل کے پڑھ لیجئے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ من لے کہنا کہے حلیمہ من لے کہنا کہے حلیمہ من لے کہنا کہے حلیمہ بیٹھ سامنے نگاہ دے من لے کہنا کہے حلیمہ من لے کہنا کہے حلیمہ بیٹھ سامنے نگاہ دے بیٹھ سامنے نگاہ دے ٹوٹ نہ جاوے سہادی ڈوری ٹوٹ نہ جاوے سہادی ڈوری ٹوٹ نہ جاوے سہادی ڈوری کی بھروسے نثار دے ٹوٹ نہ جاوے
सादी डोरी टूट न जावे सादी डोरी की भरोसे गर्मी का टाइम होता ना जब सरकार घर से बाहर निकलते और अम्मा हलीमा सादिया का सगा बेटा जो था वो बकरियां चराने के लिए जब घर से निकलता तो सरकार कहते अम्मा मैं भी जाऊंगा। हुजूर का बचपन था ना तो सरकार कहते कि अम्मा मैं भी जाऊंगा। तो सरकार जब घर से बाहर निकलना चाहते गर्मी में तो अम्मा रोकती कि सरकार आप बाहर ना जाइए। इस मौके पर शेर ने कलम उठाया, कमाल कर दिया है, पढ़ तो मैं भी लूंगा, अगर आप हजरात मिल के पढ़ेंगे तो सलाह खान में सारे ही शामिल हो जाएंगे। मिल के पढ़िए। मन ले कहना कहे हलीमा मन ले कहना कहे हलीमा बैठ सामने निगाहां दे टूट न जावे सादी डोरी टूट न जावे सादी डोरी की भरोसे निसावां दे की भरोसे निसावां दे। और मेरी जिंदगी तेरी दी दे मेरी जिंदगी तेरी दी दे दिन दा वेले धुप शदीदे मेरी जिंदगी तेरी दी दे मेरी जिंदगी तेरी दी दे दिन दा वेले धुप शदीदे दिन दा वेले धुप शदीदे। पाल पहरी नैन मेरे पाल पहरी नैन मेरे पाल पहरी नैन मेरे पाल पहरी नैन मेरे खार चुप संग रावां दे खार चुप संग रावां दे टूट न जावे सादी डोरी टूट न जावे सादी डोरी की भरोसे निसावां दे की भरोसे निसावां दे। और अम्मा फरमाती हैं मेरी जिंदगी तेरी दी दे मेरी जिंदगी तेरी दी दे दिन दा वेले धुप शदीदे दिन दा वेले धुप शदीदे। पाल पहरे नैन मेरे पाल पहरी नैन मेरे खार चुप सन रावां दे खार चुप सन रावां दे टूट न जावे सादी डोरी टूट न जावे सादी डोरी की भरोसे निसावां दे की भरोसे निसावां दे। जान बाहर तू जोरा जोरी जान बाहर तू जोरा जोरी आ सुनावा मैं तैनू लोरी आ सुनावा मैं तैनू लोरी। मेरा सीना सेज तेरी मेरा सीना सेज तेरी मेरा सीना सेज तेरी ऐल तकिए निभावां दे ऐल तकिए निभावां दे। टूट न जावे सादी डोरी टूट न जावे सादी डोरी की भरोसे निसावां दे की भरोसे निसावां दे। और
اما کیا کہتی پاکیاں منا دینا دنا ہے پاکیاں منا دینا دنا ہے من لے ماں دی ماں دنا ہے پاکیاں منا دینا دنا ہے پاکیاں منا دینا دنا ہے من لے ماں دی ماں دنا ہے من لے ماں دی ماں دنا ہے سو خدا دی تینجھے سونے سو خدا دی تینجھے سونے دل تڑے دے نماں دے سو خدا دی تینجھے سونے سو خدا دی تینجھے سونے دل تڑے دے نماں دے ٹوٹ نہ جاوے سادی ڈوری ٹوٹ نہ جاوے سادی ڈوری کی بھروسے نساں دے اور جگتے سونا نے سکھ بتھیرے جگتے سونا نے سکھ بتھیرے شاما بنیاں رخ بتھے جگتے سونا نے سکھ بتھیرے جگتے سونا نے سکھ بتھیرے شاما بنیاں رخ بتھیرے شاما بنیاں رخ بتھیرے پر تیری زلفاں تے ہیٹھ بہنے تیری زلفاں تے ہیٹھ بہنے تیری زلفاں تے ہیٹھ بہنے شوق ڈاڈے نے چھاواں دے شوق ڈاڈے نے چھاواں دے من لے کہنا کہے حلیمہ من لے کہنا کہے حلیمہ بیٹھ سامنے نکاح دے ٹوٹ نہ جاوے ساتھی ڈوری ٹوٹ نہ جاوے ساتھی ڈوری کی بھروسے نساں دے اور کھل کے سانبل تو جان کھسنے کھل کے سونا تو جان کھسنے میری ساواں دے وچ تو وسنے میری ساواں دے وچ تو وسنے لانا جھیڑے کھیڈ ویڑے لانا جھیڑے کھیڈ ویڑے لانا جھیڑے کھیڈ ویڑے نین پیاسے اداواں دے نین پیاسے اداواں دے ٹوٹ نہ جاوے ساتھی ڈوری ٹوٹ نہ جاوے ساتھی ڈوری کی بھروسے نساں حمد و صلاۃ و سلام کے بعد میرے نہایت ہی واجب الاحترام لائی کے صد احترام ثنا خانہ سید الانام علیہ الصلاۃ والسلام بانیان محفل حاضہ میرے بزرگوں نوجوان دوستوں عزیز بچوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی
یہ عظیم الشان محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں اور آپ حاضری کی سعادت حاصل کر رہے ہیں. یقیناً میری اور آپ کی یہ خوش نصیبی ہے کہ اللہ رب العالمین نے آج ہمیں سرکار کے ذکر میں مل بیٹھنے کا موقع نصیب کیا. سرکار کی بزم میں آنے والا ہر ثنا خان اپنے اپنے انداز میں حاضری پیش کرے گا اور کر رہا ہے. میری اپنی طبیعت ہے، انداز خطاب بھی تھوڑا سا میرا جدا گانا ہے. قمر الدین انجم میں بڑی خوب پیاری بات فرمائی ہے. وہ فرماتے ہیں کہ کسی کے تبصرے پر طنز نہ کیا کرو. وہ کہتے ہیں کہ کسی کے رقص پہ طنز کر، نہ کسی کے غم کا مذاق اڑا، جسے چاہے جیسے نواز دے، یہ مزاج عشق رسول ہے. تو کسی کے انداز پر تبصرہ نہ کیجئے گا. فلاں خان نعت خان صاحب آئے وہ کیسے پڑھ گئے، خطیب صاحب آئے وہ کیسے پڑھ گئے، فلاں نقیب صاحب نے کیسے پڑھا. بالکل نہیں. یہ سب ثنا خان کو، نعت خانوں کو اور نقیبوں کو، خطیبوں کو دولت بارگاہ رسالت. تو یہ مجھے اور آپ کو اختیار نہیں ہے کہ میں اور آپ نقص نکالیں، عیب نکالیں، یار اس نے کیسے پڑھا، اس نے کیسے پڑھا. نہیں، ان سب کو لنگر بارگاہ مصطفیٰ سے ملتا ہے. یہ سرکار کے دیوانے ہیں، اور یقیناً آپ بھی سرکار کے منگتے ہیں، جنہوں نے قیمتی رات میں قیمتی بستر چھوڑا اور سرکار کی محفل میں آ گئے. میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین سب کی عمر دراز فرمائے اور سب کو اپنے پاک محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے شہر پاک کا دیدار نصیب فرمائے. میرے پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں، میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی اس بزم سے بھی ایک ساتھی آتے آتے بات کر رہے تھے کہ سرکار کی آل کے حوالے سے آپ نے کچھ نوکری کرنی ہے. تو میں ابتدا ہی اس جملے سے کر رہا ہوں. میرے پاک نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا النجوم امان لأہل السماء وأہل بیت امان لأہل الارض. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تاروں کی وجہ سے آسمان قائم ہے، میری آل کی وجہ سے زمین. زور سے سبحان اللہ. انشاءاللہ آپ سارے ہی بولیں گے. اشاق علماء فرماتے ہیں کہ تاروں سے مراد صحابہ پاک ہے. میرے پاک علی نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میرے صحابہ کے قدموں کی برکت سے آسمان قائم، میری آل کی قدموں کی برکت سے زمین قائم. اسی لیے ناصر شاہ نے قلم اٹھایا، وہ کہتا ہے جے درداں دا دل وچ قبیلہ نہ ہوندا، مقدراں دا ایک ساوا تیلا نہ ہوندا، قسم خدا دی ساڈی تے سوائی نہ لبدی جے آل نبی دا وسیلہ نہ ہوندا. میں اور آپ بچے ہوئے ہیں تو آل نبی کے قدموں کے صدقے. اونچی آواز سے ذرا سبحان اللہ. تو میرے پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں، میں نے آیہ مبارکہ پڑھی ہے وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِلرَّسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ. اور عزت ہے اللہ کے لیے، عزت ہے رسول اللہ کے لیے، اور عزت ہے مومنوں کے لیے. عزت اللہ کے لیے بھی ہے، عزت رسول اللہ کے لیے بھی ہے، اور عزت مومنوں کے لیے بھی. اب ایمان سے بتائیے، اللہ عزت والا ذاتی ہے، رسول اللہ کو عزت اللہ نے دی ہے. ہر نبی، ہر ولی، ہر پیغمبر، ہر غوث، ہر قطب، ہر ابدال، ہر اقطاب کو عزت بولو کس نے دی ہے؟ اللہ نے دی ہے. اللہ کی عزت ذاتی، وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ. اور میرے کملی والے کی عزت عطا کرتا ہے، میرے غوث جلی کی عزت عطا کرتا ہے، داتا پاک کی عزت عطا کرتا ہے، خواجہ پاک کی عزت عطا کرتا ہے، میرے بریلی کے تاجدار کی عزت عطا کرتا ہے، میرے احمد رضا کی عزت عطا کرتا ہے، میرے مرشد اویس کی عزت عطا کرتا ہے. اللہ کی عزت اپنی ہے، اللہ کی عزت ذاتی ہے، اور ان کو عزت اللہ نے دی ہے. جن کو عزت اللہ دے دیتا ہے پھر نجدی ان کی عزتوں پر بحثیں اور مناظرے نہ کیے گا، کیونکہ کسی چودھری نے عزت نہیں دی،
کسی وڈیرے نے عزت نہیں دی، کسی سیاست دان نے عزت نہیں دی، میرے نبی کو عزت اللہ نے دی ہے۔ بولو عزت کس نے دی ہے؟ اور جن کو اللہ عزت دے ان کی عزت کو کوئی گھٹا سکتا ہے؟ جس کو اللہ عزت دے دیتا ہے دنیا کی کوئی طاقت اسے جناب والا ذلیل نہیں کر سکتی، دنیا کی کوئی طاقت اس کی عزت کو گھٹا نہیں سکتی، اور جسے اللہ ذلت دے دیتا ہے دنیا کی کوئی طاقت اسے عزت دے نہیں سکتی۔ ماننا پڑے گا جن کو عزت اللہ نے دی ہے، ہم اسٹیج پر بیٹھ کر ان کی عزتوں کا پرچار کرتے رہیں گے، ان کی نعت خوانیاں بھی پڑھتے رہیں گے، ان کے میلاد بھی پڑھتے رہیں گے، ان کے نام کے نعرے بھی لگاتے رہیں گے، اس لیے کہ ان کو عزت اللہ نے دی ہے۔ بولو ان کو عزت کس نے دی ہے بھائی؟ ماشاءاللہ میں نے ایسی آیت سونا ترجمہ پیش کیا کہ بچے بچے کو سمجھ آ جائے۔ اب حاضری پیش کر دوں میں، آپ سبحان اللہ تو کہنا۔ تاجدار مدینہ راحت قلب و سینہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غلاموں، میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو عزت عطا فرمائی ہے، اور کیسے عزت عطا فرمائی ہے شب معراج سے آپ اندازہ لگا لیجئے۔ میرے پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں کم و بیش 1,24,000 نبی بیت المقدس کی مسجد کے اندر میرے پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے دگانا پڑھ رہے ہیں۔ میرے پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام آگے آگے ہیں، جناب آدم علیہ السلام بھی مقتدی بن کے پیچھے کھڑے ہیں، جناب ابراہیم علیہ السلام بھی مقتدی بن کے پیچھے کھڑے ہیں، جناب نوح علیہ السلام بھی میرے آقا کے مقتدی بن کے پیچھے کھڑے ہیں، جناب اسماعیل ذبیح اللہ بھی مقتدی بنے کھڑے ہیں، جناب نوح نجی اللہ، داؤد خلیفۃ اللہ، جناب موسیٰ کلیم اللہ، جناب یوسف نبی بھی میرے محبوب کے امتی بن کے مقتدی بن کے ہاتھ باندھے مقتدی بن کے بیت المقدس کی مسجد میں میرے آقا کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں، جناب سلیمان بھی پیچھے کھڑے ہیں، جناب موسیٰ توجہ کرتے چلا ذرا، جناب موسیٰ بھی مقتدی بن کے کھڑے ہیں، جناب عیسیٰ نبی بھی مقتدی بن کے کھڑے ہیں۔ 1,23,999 نبی میرے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیچھے کھڑے ہیں، اور امام شب اسرا کا دولہ بیت المقدس کی مسجد میں انبیاء کی امامت کرا رہا ہے۔ نبی سارے شان والے ہیں، لیکن میرے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غلاموں شب معراج میرے محبوب کے پیچھے کھڑے ہوئے ہیں، عظمتوں والے سارے پیچھے کھڑے ہوئے ہیں، شانوں والے میرے محبوب کے پیچھے کھڑے ہوئے ہیں۔ میرے پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں عرض یہ کرتا جاؤں، حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بڑے جلیل القدر پیغمبر، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے بے شمار معجزات سے نوازا ہے، بڑے کمالات سے نوازا ہے، بڑی شانوں سے نوازا ہے۔ میرے پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں، وہ عیسیٰ پیغمبر جو مردوں کو زندہ کر دیتے، قرآن کہتا ہے وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنِّي قَدْ جِئْتُكُم بِآيَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ أَنِّي أَخْلُقُ لَكُم مِّنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ فَأَنفُخُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ۔ توجہ کرتے جانا، وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَىٰ بِإِذْنِ اللَّهِ وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ۔ اب میں قرآن بھی پڑھتا جاؤں گا، اپنا عقیدہ بھی بیان کرتا جاؤں گا، حدیث بھی پڑھوں گا، اپنا عقیدہ بھی بیان کروں گا۔ قرآن کی ہر آیت پر اویسی تجھے عقیدہ دے کے جائے گا، لیکن آپ کی توجہ طلبگار ضرور میرے پاک نبی کے غلاموں ہونی چاہیے۔ آپ بھی اپنے ذہن کو میرے ساتھ ساتھ چلاتے جانا، ہر جناب والا بات کے اینڈ پر، ہر بات کے اختتام پر میں آپ کو پیارا عقیدہ دوں گا، تاکہ تمہیں پتا چل جائے ہمارا عقیدہ دائیں بائیں مشرق مغرب شمال جنوب سے نہیں آیا، ہمارا عقیدہ ڈائریکٹ مدینے کی خیرات بن کے آتا ہے، ہمارا عقیدہ صحابہ کے قدموں کی خیرات ہے، ہمارا عقیدہ قرآن والا، ہمارا عقیدہ حدیث والا ہے۔ توجہ کرتے جانا، عیسیٰ پیغمبر بڑی شان والے، سارے نبی بڑے کمالات والے، معجزات والے، اتنے بڑے بڑے جلیل القدر پیغمبر میرے آقا کے پیچھے کھڑے ہیں، کیوں نہ کھڑے ہو؟ شب ولادت میرے آقا کی ولادت ہوتی ہے، جب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تشریف آوری ہوتی ہے، آقا پیدا ہوئے، اللہ نے فرمایا جبرائیل حکم پہ جلیل
फरमाया आज नूह की अजमतों को जमा कर ले, आज आदम के मौजज़ात को जमा कर ले, आज इब्राहिम के कमालात को जमा कर ले, आज मूसा के कमालात को जमा कर ले, आज ईसा के कमालात को जमा कर ले, सोने यूसुफ के हुस्न को जमा कर ले, यूसुफ के मौजज़ात को जमा कर ले, सुलेमान के कमालात को जमा कर ले, दाऊद के कमालात को जमा कर ले, इसकील के कमालात को जमा कर ले, साले के मौजज़ात को जमा कर ले। 1,23,999 नबियों को जो मैंने खूबियां अता फरमाई हैं, जो शानें अता फरमाई हैं, जो कमालात अता फरमाए हैं, जो मौजज़ात अता फरमाए हैं, जो जो मकामात अता फरमाए हैं, मेरे मौला ने फरमाया जिब्राइल सारों को इकट्ठा करके उन पर वरफ़अना लका ज़िक्र का तमगा लगा कर मेरे महबूब के सर पे सजा दे, मेरे महबूब के शब असरा के दूल्हा वाले ताज पे सजा दे, खत्म नबूवत के ताज पे सजा दे, मेरे महबूब के माथे पे रख दे, मेरे महबूब के गले पे रख दे। तवज्जो करते जाना, वो सारे नबी जिनके सारे मौजज़ात कमालात अल्लाह ने अपने महबूब को अता फरमा दिए, शबे मेराज वो सारे के सारे पैगंबर, इज्जतों वाले पैगंबर, शानों वाले पैगंबर मुक्तदी बन के मेरे महबूब के पीछे शबे जनाबे वाला असरा, शबे मेराज की रात मेरे आका के पीछे दुगाना पड़ रहे हैं। इसीलिए तो शायर कहता है नाम नबियों के बेशक बड़े हैं, अज़मतों के नगीने जड़े हैं, मुक्तदी बन के पीछे खड़े हैं वो जो पहले से आए हुए, मुक्तदी बन के पीछे खड़े हैं वो जो पहले से आए हुए हैं, और जिनकी खातिर ये आलम बनाया, अपने घर जिनको रब ने बुलाया, ऐ हलीमा तेरा ये मुकद्दर वो तेरे घर में आए हुए हैं, ऐ हलीमा तेरा ये मुकद्दर वो तेरे घर में आए हुए हैं। तवज्जो करते जाना मेरे पाक नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के गुलाम हो, क्योंकि अगला महीना भी तो शबे मेराज का है। मेरे पाक नबी के गुलामों, मेराज का मुकद्दस महीना आने वाला है। इब्तिदा ही इस बात से हो गई है, लेकिन मैं आगे जुमला देना चाहता हूँ। ये जुमला दे के ऐसा अकीदा तेरे सामने बयान कर जाऊंगा। आइंदा मिलाद तेरा जो सालाना मनाता है इस मस्जिद के अंदर, तुझे अवैसी की तकरीर याद आएगी कि एक तालिब इल्म आया था। मेरे पाक नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के गुलामों, अल फारूक कैसेट हाउस वालों को दुआ दोगे। वैसे तो भाई राब्ता करते रहे, लेकिन मैं जानता नहीं था। मैंने कहा किसी ईमानदार बंदे की जनाबे वाला जरूरत है। भाई साहब ने फोन किया, इकराम कादरी साहब ने, के पक्के सच्चे सुन्नी है और पक्के सच्चे सुन्नियों के लिए अवैसी की जान भी हाजिर। दुआ दो जनाबे वाला अल फारूक कैसेट हाउस वालों को जो मसलक का काम भी कर रहे हैं, उलमाए कराम जनाबे वाला जितने भी हैं, उनकी जनाबे वाला खिताबात वगैरह भी आप हजरात के सामने पहुंचाते हैं, ताकि ये मसलक की नौकरी ये सुने तो इनके अकायदों में पुख्तगी आए। मेरे पाक नबी के गुलामों, तवज्जो करते जाना, बड़ा प्यारा जुमला हो। शबे मेराज मेरे पाक नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम बैतुल मुकद्दस के सहन के अंदर अंबिया को इमामत कराई। बैतुल मुकद्दस की मस्जिद के अंदर नबियों के इमाम बने मेरे पाक नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम। फिर शबे मेराज अंबिया देख रहे हैं। ये तो जमीनी सफर था जो बैतुल मुकद्दस तक खत्म हो गया। फिर मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की परवाज़ शुरू होती है। तवज्जो, मेरी गुफ्तगू का आगाज हो गया। मेरे आका की परवाज़ शुरू होती है। फिर नबी माथे पे हाथ रख के देख रहे हैं कि जिसके पीछे दुगाना पड़ा था, उस महबूब का सफर कितनी बुलंदियों में हो रहा है। आदम भी पेशानी पे हाथ रख के खड़े हैं, नूह भी पेशानी पे हाथ रख के खड़े हैं, इब्राहिम भी पेशानी पे हाथ रख के खड़े हैं, मूसा भी देख रहे हैं, सोने यूसुफ भी देख रहे हैं, सारे जलीलुल कदर पैगंबर देख रहे हैं और खुश होके एक दूसरे को मुबारकबादियां दे रहे हैं कि शबे जनाबे वाला मेराज जिसके पीछे दुगाना पड़े, जरा देखो उसका सफर कितनी बुलंदियों में हो रहा है।
میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک قدم اٹھے، توجہ کرتے جانا ذرا، میرے آقا علیہ السلام کے قدم اٹھے، زمین نیچے، میرے آقا کے پاک قدموں پر پہلا آسمان نیچے، میرے آقا کے پاک قدموں پر دوسرا آسمان نیچے تھا، آقا کے پاک قدموں پر تھے، تیسرا آسمان نیچے تھا، آقا کے پاک قدموں پر تھے، توجہ کرتے جانا، وللہ العزت ولرسولہ وللمؤمنین، اللہ نے کتنی عزت دی ہے اپنے پاک محبوب کو، میرے پاک نبی کے غلاموں، دوسرا آسمان نیچے تھا، آقا کے پاک قدموں پر تھے، تیسرا آسمان نیچے تھا، آقا کے پاک قدموں پر تھے، چوتھا آسمان نیچے تھا، آقا کے پاک قدموں پر تھے، پانچواں آسمان نیچے تھا، آقا کے پاک قدموں پر تھے، چھٹا آسمان نیچے تھا، آقا کے پاک قدموں پر تھے، ساتواں آسمان نیچے تھا، آقا کے پاک قدموں پر تھے، سدرۃ المنتہا نیچے تھی، آقا کے پاک قدموں پر تھے، نوری سارے نیچے تھے، آقا کے پاک قدموں پر تھے، ناری نیچے تھے، آقا کے پاک قدموں پر تھے، انبیاء نیچے تھے، آقا کے پاک قدموں پر، مرسلین نیچے تھی، آقا کے پاک قدموں پر تھے، مسجد صدیق نیچے تھی، آقا کے پاک قدموں پر تھے، مسجد جناب والا اقصی نیچے تھی، آقا کے پاک قدموں پر تھے، مسجد حرام نیچے تھی، آقا کے پاک قدموں پر تھے، کعبہ بیت اللہ نیچے تھا، آقا کے پاک قدموں پر تھے، کعبے کا طواف نیچے تھا، آقا کے پاک قدموں پر تھے، صفا مروہ نیچے تھی، آقا کے پاک قدموں پر تھے، مزدلفہ کا میدان نیچے تھا، آقا کے میدان پاک قدموں پر تھے، عراق کا میدان نیچے تھا، آقا کے پاک قدموں پر تھے، رکن شامی نیچے تھا، آقا کے پاک قدموں پر تھے، رکن یمانی نیچے تھا، آقا کے پاک قدموں پر تھے، رکن پاکستانی نیچے تھا، آقا کے پاک قدموں پر تھے، رکن عراقی نیچے تھا، آقا کے پاک قدموں پر تھے، انبیاء و مرسلین نیچے تھے، آقا کے پاک قدموں پر تھے، غوث قطب ابدال نیچے تھے، آقا کے پاک قدموں پر تھے، قرآن نیچے تھا، آقا کے پاک قدموں پر تھے، طواف نیچے تھا، آقا کے پاک قدموں پر تھے، نماز نیچے تھی، آقا کے پاک قدموں پر تھے، سجدہ نیچے تھا، آقا کے پاک قدموں پر تھے، قیام نیچے تھا، آقا کے پاک قدموں پر تھے، لوح نیچے تھی، آقا کے پاک قدموں پر تھے، قلم نیچے تھی، آقا کے پاک قدموں پر تھے، جبرائیل نوریوں کا سردار نیچے تھا، آقا کے پاک قدموں پر تھے، اسرائیل نیچے تھا، آقا کے پاک قدموں پر تھے، اسرافیل نیچے تھا، آقا کے پاک قدموں پر تھے، اسرائیل نیچے تھا، آقا کے پاک قدموں پر تھے، غار ثور نیچے تھی، آقا کے پاک قدموں پر تھے، غار حرا نیچے تھی، آقا کے پاک قدموں پر تھے، جنت النعیم نیچے تھی، آقا کے پاک قدموں پر تھے، جنت الفردوس نیچے تھی، آقا کے پاک قدموں پر تھے، براق نیچے تھا، آقا کے پاک قدموں پر تھے، رف رف نیچے تھا، آقا کے پاک قدموں پر تھے۔ سنو گجرانوالہ کے گرد نواح والو، عرش عظیم کا 90 لاکھ پردہ نیچے تھا، نالین پیغمبروں پر تھی، عرش عظیم کا عرش عظیم کا 90 لاکھ پردہ نیچے، نالین محمد اوپر۔ ذرا سبحان اللہ تو کہہ دو نا، اونچی آواز سے ذرا سبحان اللہ۔ شب معراج، اب دکھاؤں رنگ اویسی آنا۔ او میرا بھائی چوتھے آسمان پر پہنچا ہوا، جگا دو اس کو۔ مولا تیری جوانی میں برکت عطا فرما، اونچی آواز، آواز بلند سبحان اللہ۔ بھائی بیت المقدس کے صحن کے اندر اللہ نے فرمایا اے آدم تو بھی آ جا، کہہ دینا سبحان اللہ، میں آؤں یار اپنے رام۔ یہ میں نے ابتدا میں طرز اس لیے لگایا، میں نے کہا سونے جاگ جائیں، میرے خیال میں طرز سے بھی آپ نہیں جاگو گے، اب دوسرا طریقہ ہے میرے پاس جگانے کا، ذرا سبحان اللہ۔ اللہ نے فرمایا اے آدم تو بھی آ جا، اے نوح تو بھی آ جا۔ مولا کیوں فرمایا یار آ رہا ہے؟ اللہ نے فرمایا آدم بیت المقدس میں آ جا، آدم آ گئے، فرمایا نوح تو بھی آ جا، نوح بھی آ گئے، اے موسیٰ تو بھی آ جا، موسیٰ بھی آ گئے، اے عیسیٰ تو بھی آ جا، عیسیٰ بھی آ گئے۔ فرمایا اے آدم میرا محبوب آ رہا ہے، استقبال محمد کے لیے کھڑا ہو جاؤ۔ اے نوح بیت المقدس کے اندر میرا محبوب آ رہا ہے، استقبال محمد کے لیے کھڑا ہو جاؤ۔ اے ابراہیم، اے موسیٰ، اے عیسیٰ، اے یعقوب، اے یوسف، اے یونس، اے اسکیل، اے داؤد، اے میرے پاک نبی جو 1,23,999 نبی جو میرا محبوب آ رہا ہے، استقبال محبوب کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔ جملہ یہ دینا چاہتا ہوں، جس کے استقبال کے لیے شب معراج بیت المقدس کی مسجد کے
ہوں اسے محمد مصطفیٰ کہتے ہیں، اور جس کے استقبال کے لیے میرا محمد کھڑا ہو اسے بطول زہرا کہتے ہیں۔ اونچی آواز سے ذرا سبحان اللہ۔ تقریباً آپ کو جگانے میں 1 گھنٹہ لگے گا۔ اونچی آواز سے ذرا سبحان اللہ۔ جس کے استقبال کے لیے 1.25 لاکھ نبی بیت المقدس کی مسجد میں کھڑے ہوں اسے محمد مصطفیٰ کہتے ہیں، اور جس کے استقبال کے لیے میرا سونا مدنی کھڑا ہو اسے بطول زہرا۔ آپ تو سبحان اللہ کہہ دینا۔ میرے بھائی نے فرمائش کی ہے چلو سونے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شان بھی ہوتی رہے، سونے نبی کی آل کی۔ کیسا پیارا جملہ دیا ہے، وہ بھائی بھی راضی ہو گیا، سونے کی عظمت بھی ہوگی۔ اونچی آواز سے ذرا سبحان اللہ۔ بابا سے بلند کہیے سبحان اللہ۔ اب بطول زہرا کے شہزادوں کی بات بھی بتا دوں۔ میرے پاک نبی کے غلاموں، ایک موقع آیا میرے پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھیے ایسے اپنی پشت پر امام حسین پاک کو اٹھایا ہوا ہے، جس طرح آپ اپنے بچے کو اٹھاتے ہیں نا، یوں کبھی جناب والا کاندھوں پہ کبھی پشت پر اٹھاتے ہیں۔ میرے پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پتہ ہے کیا، اپنی پشت پر حسین پاک کو یوں سوار کیا ہوا ہے، اور میرے پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام یوں چلتے جا رہے ہیں، مسکراتے جا رہے ہیں۔ حسین نے نبی کی کالی کالی زلفوں کو لگام بنایا ہوا ہے، حسین نے نبی کی زلفوں کو پکڑا ہوا ہے، نبی چل رہے ہیں، کبھی اس گلی کبھی اس گلی، کبھی اس بازار کبھی اس بازار، صحابہ کو دکھا رہے ہیں، اپنے غلاموں کو دکھا رہے ہیں، اور میرے پاک نبی چلتے بھی جا رہے ہیں، غلاموں کو دکھاتے بھی جا رہے ہیں، حسین کو فرماتے جا رہے ہیں، فرماتے ہیں حسین براق میری سواری بنا تھا، آج میں تیری سواری بنا ہوں، صدیق میری سواری بنا تھا، آج میں تیری سواری بنا ہوں، رف رف میری سواری بنا تھا، آج میں تیری سواری بنا ہوں۔ فرمایا صدیق چلے میں محمد کی مرضی سے، عثمان چلتا ہے میں محمد کی مرضی سے، جبریل آتا ہے میں محمد کی مرضی سے، آدم مانے محمد کا کہنا، آدم چلے میری مرضی سے، نوح چلے شب معراج میری مرضی سے، فرمایا عمر چلے میری مرضی سے، عثمان چلے میری مرضی سے، علی چلے میری مرضی سے، علی چلے میری مرضی سے، صدیق چلے میری مرضی سے، چاند کلیجہ چیر کے آئے میں محمد کی مرضی سے، ڈوبا سورج واپس آئے میں محمد کی مرضی سے۔ حسین تو مجھے چلاتا جا میں چلتا جاؤں گا، میں دنیا کو بتانا چاہتا ہوں کہ کائنات کا نظام چلتا ہے میں محمد کی مرضی سے، پر آج محمد چل رہا ہے حسین کی مرضی۔ آج محمد چل رہا ہے۔ ایمان سے بتائیے آدم نبی مزار والے نبی ہیں یا نہیں؟ بیت المقدس کی مسجد میں میرے محمد کی مرضی سے آئے یا نہیں؟ سارے بولیے، سارے بولیے، آئے یا نہیں؟ ہائے ہائے جو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے مقتدی ہیں، اگر وہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے چاہنے سے، میرے آقا کی مرضی سے جناب والا بیت المقدس کی مسجد میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار کرنے آ سکتے ہیں، جب اللہ نے سرکار کے جناب والا مقتدیوں کو اتنی طاقت دی ہے کہ وہ اپنے جناب والا مزار سے بیت المقدس کی مسجد میں آ سکتے ہیں، جن کے مقتدیوں کے پاس اتنی طاقت ہے، پھر ان کا نبی مدینے سے تمہاری اس محفل میں جلوہ کیوں نہیں؟ جن کے غلاموں کے پاس، جن کے مقتدیوں کے پاس اتنی طاقت ہے، ان کے امام کے پاس کتنی طاقت ہے؟ ذرا سبحان اللہ تو کہہ دو۔ اگر یقین نہیں آتا تو ایک دلیل اور دوں، مولوی بڑی بیان کرتے ہیں جناب فاروق اعظم ممبر ختم نبوت پر بیٹھے ہوئے تھے، اور تقریر بھی کرتے ہیں، الحمدللہ اپنا ستیہ ناز آپ ہی کرتے ہیں، ہمیں مزید زحمت اٹھانے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ اور جی سیدنا فاروق اعظم ممبر ختم نبوت پر مدینہ شریف میں بیٹھے تھے، 1600 میل دور حضرت جناب والا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام حضرت ساریہ جنگ لڑ رہے تھے، اور حضرت فاروق اعظم نے فرمایا یا ساریہ تو الی الجبل، اے ساریہ ذرا پیچھے دیکھ دشمن تجھ پر حملہ کر رہا ہے۔ نہیں سمجھو گے میری بات، اب میں تقریر بھی کروں گا ساتھ ساتھ مسئلہ کی نوکری بھی کروں گا، سبحان اللہ تو کہو نا یار۔ میں نے کہا مولوی صاحب مجھے اتنی بات تو بتا دے
फारूक की निगाह के कमाल को मानता है, नबियों के सरदार की निगाह को नहीं मानता। मौलवी साहब कहने लगे ये फारूक आजम पाक की करामत है। मैंने कहा मैं बिल्कुल मानता हूं, मगर फैजान खत्म नबूवत के मिंबर का था, ये करामत है फारूक की। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया इन्ना अबा बकरी व उमर काना अलैया व उस्मान इब्न अफ़्फ़ान कलिसानी फी फमी व अली इब्न अबी तालिब अलकरूही फी जसदी। मेरे पाक नबी ने फरमाया अबू बकर उमर दोनों मेरी आंखें हैं, उस्मान मेरी जुबान, अली मोहम्मद की जान, सुन्नी साहब पर कुर्बान। अल्हम्दुलिल्लाह हम सारे सहाबा को मानते हैं। जिस उमर पाक को नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी आंख फरमाया है, जब सरकार की आंख देख सकती है, आंख वाला क्यों नहीं देख सकता? ऊंची आवाज से जरा सुभान अल्लाह। मुबारक को सुनियो, तुम्हारा अकीदा बड़ा सोना अकीदा है। तुम नबी की आल के भी खादिम हो, नबी की असहाब के भी नौकर हो, नबी की अजवाज के भी नौकर हो, अंबिया के भी। ऊंची आवाज से जरा सुभान अल्लाह। और मेरे पाक नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने शबे मेराज जिस पत्थर पर खड़े होकर इमामत कराई थी ना अंबिया की, जब आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की परवाज यूं जारी और सारी है, उलमा फरमाते हैं 31 गज की बुलंदी पर जब नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जमीन से आसमान की तरफ सफर शुरू किया, तो 31 गज की बुलंदी पर जब पहुंचे तो जिब्रील ने पीछे कदम चूम के अर्ज की महबूबा जरा पीछे मुड़ के देखो ना। सुभान अल्लाह को जुमला दो। जिब्रील ने अर्ज की महबूबा जरा पीछे देखिए, तो मेरे पाक नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पीछे मुड़ के देखा तो बैतुल मुकद्दस के सहन में जिस मुसल्ले पर खड़े होकर मेरे पाक नबी ने अंबिया की इमामत कराई थी ना, वो मुसल्ला खजूर का नहीं था, वो मुसल्ला एक पत्थर था। वो पत्थर भी मेरे पाक नबी के पीछे उड़ता हुआ आ रहा था। नबी पाक 31 गज की बुलंदी पर पहुंचे। जिब्रील ने अर्ज की महबूबा जरा पीछे देखो। जब नबी ने मुड़ के देखा तो वो पत्थर भी पीछे से परवाज करता हुआ आ रहा है। नबी ने का इशारा किया कि या हजर, मैं तो अपने रब से मिलने के लिए जा रहा हूं, तू कहां आ रहा है? नबी ने हाथ का इशारा किया, ठहर जा। वो पत्थर वहीं का वहीं, बगैर सुतून के, बगैर पिलर के, बगैर सहारे के, नबी का इशारा मान के रुक जाता है। आज भी वो पत्थर बैतुल मुकद्दस के सहन में खड़ा हुआ है और नबी के अजीम मोर्चे में राज बात है तेरी यार। फरमाया हर पासे पैया ने पुकारा सोने, हर पासे पैया ने पुकारा। जागो जागो अखियां खोलो और जरा मेरे साथ मिलके पढ़िए, हर पासे पैया ने पुकारा। मजा नहीं आ रहा गुजरांवाला के गर्दोनीवा वालों, बड़े आशिक लोग बैठे हो, मिलके पढ़िए बड़ा मजा आएगा। हर पासे पैया ने पुकारा, तेरे लालिया ने बहारा सोया, तेरे लालिया ने बहारा सोया। हर पासे पैया ने पुकारा, हर पासे पैया ने पुकारा सोया, तेरे लालिया ने बहारा सोया, तेरे लालिया ने बहारा सोया। हर पासे पैया ने पुकारा और नारा तेरे नाम वाला साडा हथियार है, एहो तेरे बैरियां लई नंगी तलवार है। नारा तेरे नाम वाला साडा हथियार है, एहो तेरे बैरियां लई नंगी तलवार है। इंदे नाल बैरियां नू मारा सोहणिया, इंदे नाल बैरियां नू मारा सोहणिया, इंदे नाल बैरियां नू मारा। कैसे मारोगे, कैसे मारोगे? नारा तेरे नाम वाला सदा हथियार है, एहो तेरे बैरियां लई नंगी तलवार है, एहो तेरे बैरियां लई नंगी तलवार है।
اندے نال ویریاں نو مارا سونیا اندے نال ویریاں نو مارا تیرے نلی ایاں نے بہارا سونیا ہر پاسے پیاں نے پکارا اور کلیاں تے پھل باغ پیارے پیارے جگ دے لیکن محبوب تخت و تاج سارے جگ دے لیکن محبوب تخت و تاج سارے جگ دے تیری نالین یوں تو والا سونیا تیری نالین یوں تو والا سونیا نے باغارا سونیا تیرے نالیاں نے باغارا سونیا ہر پاسے میاں نے توجہ الیکشن کا ٹائم ہے سنیو یہاں پر ایک بات کر کے جانا چاہتا ہوں محفل تو ویسے ہی تمہاری باہر نہیں ہونے دی چلو سونے اللہ کے گھر میں سونے محبوب کا ذکر ہو رہا ہے یار بھلا سونے کی محفل بھی روک سکتی ہے اونچی آواز سے ذرا سبحان سنی اپنے ووٹ کو دیانت کے ساتھ استعمال کرنا کسی بد مذہب کو کسی گستاخ رسول کو ووٹ نہیں دینا آپ راضی ہیں اس بات پر ہاتھ کھڑا کرو جو راضی ہیں اس بات کسی بد مذہب کو کسی لٹیرے کو کسی جناب والا غریبوں کے حق کھانے والے کو ووٹ نہیں دینا اگر ووٹ دینا ہے تو لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ لگانے والے کو اس سے بہتر ہے کسی چوڑے کو ووٹ دینے سے پہلے منافق کو دوغلے کو کسی پلید کو ووٹ دینے سے پہلے دیکھ لینا آقا سے پیار کرتا بھی ہے یا نہیں اگر آقا کا پیارا نہیں ڈھکنا کھول کے گٹر کا ووٹ ڈال دینا اس کے اندر گستاخ رسول کو ووٹ گستاخ رسول کو ووٹ دینا کسی بد مذہب کو ووٹ دینا غریبوں کے خون چوسنے والوں کو کبھی ووٹ دینا نہیں ہم نے ووٹ دینا ہوگا تو رسول اللہ کے عاشقوں کو دینا ہوگا ہم نے ووٹ دینا ہے تو غریبوں کے ہمدرد کو دینا ہے ہم نے ووٹ دینا ہے تو جو بیواؤں کے ساتھ غریبوں کے ساتھ مسکینوں کے ساتھ محبت کرتے ہیں ان کے حق ادا کرتے ہیں حقوق ادا کرتے ہیں ان کو دینا ہے آپ تیار ہیں اس بات پر راضی ہیں اللہ کے گھر میں بیٹھے ہو اپنے ووٹ کو دیانت کے ساتھ استعمال کرو الیکشن کے ٹائم ہے یا ایک جملہ دے کے جانا چاہتا ہوں وہ جملہ یہ ہے کہ ہر پارٹی جناب والا اپنا جھنڈا اٹھا رہی ہے ایسے ہے نا ہر پارٹی چاہتی ہے میری جناب والا جماعت کا جھنڈا بلند نظر آئے اگر اجازت ہو تو جملہ دوں یہاں پہ سبحان اللہ کہو تو جملہ دوں پارٹی کیا ہر ملک چاہتا ہے کہ میرا جھنڈا بلند نظر آئے امریکہ کہتا ہے کہ میرا جھنڈا بلند نظر آئے یورپ چاہتا ہے میرا جھنڈا بلند نظر آئے چیچنیا چاہتا ہے میرا جھنڈا بلند نظر آئے جناب والا بوسنیا چاہتا ہے میرا جھنڈا بلند نظر آئے عراق چاہتا ہے میرا جھنڈا بلند ہو شام چاہتا ہے میرا جھنڈا بلند ہو ایران چاہتا ہے میرا جھنڈا بلند ہو سعودی عربیہ چاہتا ہے میرا جھنڈا بلند ہو ہر قوم چاہتی ہے میرا جھنڈا بلند ہو پی پی چاہتی ہے میرا جھنڈا بلند نواز چاہتا ہے میرا جھنڈا بلند عمران خان چاہتا ہے میرا جھنڈا بلند پاکستان کا ہر سیاسی کہتا ہے کہ میرا جھنڈا بلند ہو ہاں میں چاہتا ہوں یہ جملہ دے کے دینا چاہتا ہوں اور میں یہاں ضرور کہنا چاہتا ہوں اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے ملک کے پاکستان کے جھنڈے تو کسی دشمن کی نگاہ نہ لگ جائے اگر چاہتے ہو کسی تمہارے پاکستان کے جھنڈے کو بد نظر کی نظر نہ لگ جائے اگر چاہتے ہو تمہارے پاکستان کا جھنڈا بد نظروں کی نظر سے بچ جائے اگر چاہتے ہو پاکستان کے جھنڈے کو دشمن کی ہوا نہ لگے اگر چاہتے ہو پاکستان کا جھنڈا سرسبز و شاداب نظر آئے اگر چاہتے ہو پاکستان کا جھنڈا اسی طرح لہراتا ہوا نظر آئے اگر چاہتے ہو پاکستان کا جھنڈا ہمیشہ سلامت رہے تو اس کا ایک ہی علاج ہے ہر قوم چاہتی ہے کہ میرا جھنڈا بلند ہو جائے اس کا ایک ہی علاج ہے لبیک یا رسول اللہ کا جھنڈا تم بلند کرو میلاد النبی کا جھنڈا تم بلند کرو اللہ تمہارے ملک کا جھنڈا اللہ تمہارے ملک کا جھنڈا اپنے آپ ہی بلند کر دے گا اس کا ایک ہی علاج ہے کہ نبی کے میلاد کا جھنڈا بلند کرو
लब्बैक या रसूल अल्लाह का झंडा बुलंद करो, नबी की नालायन वाला झंडा बुलंद करो, अल्लाह तुम्हारे परचम खुद ही बुलंद कर देगा। मैंने सही बात की है या गलत बात की है? अब तो मेरे साथ मिलके पढ़िए। कलियां ते फुल बाग प्यारे प्यारे जग दे, लेके महबूब तख्तो ताज सारे जग दे। तेरी नालैन यो तो वाला सोने आप, तेरी नालैन यो तो वाला सोने आप, तेरे नाली अइया ने बहारा सोने आप, तेरे नाली अइया ने बहारा सोने आप, हर पासे पैया ने पुकारा। तवज्जो भाई, मेरे पाक नबी के गुलामों, बात कर रहा था सोने नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अजमत की। शब मेराज, मेरे पाक नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम, जब आप फरमाते, मिशकात के अंदर हदीस है, एक फूलों की बात आई है तो सोनी बात ही बता देता हूं। मिशकात के अंदर हदीस है, ताजदार मदीना रहते कल्बो सीना जनाबे मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के गुलामों, मेरे पाक नबी की हदीस है, फलम्मा रजातो इलल अर्द कतरा यल्की अलल अर्द, फरमाते हैं शबे मेराज जब मैं आसमान से जमीन पर उतरा, मेरे माथे पर पसीना आया हुआ था। जब मैं जमीन पर उतरा, मेरे माथे का पसीना जमीन कर गिरा। अल्लाह के पाक नबी ने फरमाया फनबतल वर्दल अहमर, अल्लाह ने मेरे पाक पसीने से गुलाब का फूल पैदा फरमा दिया। आगे मेरे नबी ने फरमाया अलामन अरादा यशुम रायहती फल यशुमल वर्दल अहमर, जो मेरी खुशबू यानी मेरे पसीने की खुशबू सूंघना चाहे वो गुलाब का फूल सूंघ लिया करे, उसको मेरे पसीने की खुशबू आ जाया करेगी। क्यों? मेरे पाक नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के गुलाब जो है ना, नबी पाक के पसीने से पैदा हुआ है। बोलो किस चीज से पैदा हुआ है भाई? आप फरमाते हैं कि शबे मेराज जब मैं आसमान से जमीन पर उतरा तो मेरे माथे के एक कतरा पसीने का जमीन पर गिरा। फनबतल वर्दल अहमर, अल्लाह ने उससे गुलाब का फूल पैदा फरमा दिया। एक मौलवी साहब कहने लगे, जनाब गुलाब पसीने से गुलाब का फूल पैदा। मैंने कहा सोने नबी का पसीना था, कोई वापी का पसीना थोड़ी था कि बदबू होती। वो अल्लाह के पाक नबी का पसीना, सोने नबी का पसीना। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पसीने के भी क्या कहेंगे? अगर पसीना रसूल पर बात करूं तो पूरा मौजू लग जाएगा। सुभान अल्लाह का जुमला। जब नबी वापस तशरीफ लाए, जिब्रील साथ थे, फरमाया जिब्रील हमने इतना तवील तरीन सफर बुलंदियों का आंख का पलक झपकने से पहले कर लिया, इसको मानेगा कौन? तो जिब्रील अर्ज करते हैं, सोनिया वैसे तो अल्लाह ने आपके बड़े बड़े आशिक दीवाने मस्ताने परवाने पैदा किए हैं, पर युसद्दिकु का अबू बकरी व हुवा सिद्दीक, आपके आशिक सिद्दीक को अल्लाह ने पैदा ही इसलिए किया है, आप हुक्म फरमाते जाएं वो आंखें बंद करके कबूल करते जाएं। जब सरकार शब मिराज वापस तशरीफ लाए, मिराज का जिक्र आशिकों के सामने बयान किया। सुनोगे अगला जुमला? आप थक तो नहीं गए? अच्छा फिर माशाल्लाह हाथ खड़ा करो ना जो जो थक गए हो। ठीक है, मैंने कल भी तकरीर करनी है जुम्मा में, और कल रात को भी फिरोज वाला रोड पे मेरी बहुत बड़ी एक कॉन्फ्रेंस में तक। अल्लाह अच्छा जी, सुभान अल्लाह। तक मैं तो जनाब से पूछ रहा हूं, थके तो नहीं? आप सारे हाथ खड़ा कर रहे हो, मैं क्या ऊंची तवज्जो भाई, बड़ी काबिल तवज्जो नुक्ता। आज सिद्दीक अकबर का नाम तो बहुत लिया जाता है, मगर सिद्दीक के अकीदे सुन्नी ही अपना। मेरे पाक नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मिराज का सफर बयान किया। इत्तेफाक यह था कि सोना सिद्दीक वहां मौजूद नहीं था। अबू जहल को पता चला कि किसी तरीके से सिद्दीक अकबर को हुजूर से मुतनफ्फिर कर दूं। आया, दरवाजे पर दस्तक दी, आप बात तशरीफ लाए। कैसे? कहा अबू बकर एक मसला पूछने आया हूं। कहा बताओ। को कोई शख्स रातों रात मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक चला जाए, वापस भी आ जाए, क्या ये अकल में आता है? फरमाया नहीं, ये नहीं हो सकता। उसने कहा अबू बकर पक्के रहना। फरमाया पक्का हूं, 2 महीने आने जाने में लगते हैं, एक रात में कौन आ जा सकता है? कोई नहीं आ जा सकता। उसने फिर कहा अबू बकर पक्के रहना। आशिक था ना सिद्दीक, समझ गया ये मुझे पक्का क्यों कर रहा। अबू बकर पक्के रहना। फरमाया पक्का हूं, पर जिंदीक ये तो बता कहा किसने?
اب سبحان اللہ کہو تو اگلا جملہ دوں. پکا ہوں پر یہ بتا کہا کس نے؟ ابو جہل کہنے لگا ابو بکر اگر پوچھنا چاہتا ہے تو سن، وہی تیرا نبی جس کا تو کلمہ پڑھتا ہے، وہی تیرا نبی جس کے پیچھے نہ تجھے ماں کا پتہ ہے، نہ بیٹی کا پتہ، نہ بیوی کا پتہ، نہ گھر کا پتہ، نہ بیوی کا پتہ، نہ بچوں کا، نہ باپ کا پتہ، وہی تیرا نبی مسجد میں بیٹھ کر یہ اعلان کر رہا ہے میرے پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے عاشق و صادق صدیق اکبر زمین پر بیٹھے ہوئے اٹھ کھڑے ہوئے فرمایا صدیق پھر دفع ہو جا، میرے محبوب نے زمین پر رہنے کا دعویٰ کیا ہے، اگر میرا نبی لامکاں پر جانے کا دعویٰ کرے میں تو آنکھیں بند کر کے کیا بات ہے یار. سبحان اللہ تے آکھو اونچی آواز سے. اور بعض روایت کے مطابق جبریل امین عرض کرتے رہے کہ مولا میں نے کروڑوں برس تیری عبادت کی ہے، تیرے پیغام تیرے نبیوں تک لاتا رہا ہوں، بے نیاز مجھے میری اس عبادت کا صلہ کب دے گا؟ اور سبحان اللہ کا میرے خیال میں مجھے تھوڑا عجیب سا ہی لگ رہا ہے نوجوان بھائیوں کا آنا جانا سرکار کی محفل ادب کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے. جہاں جگہ ملتی ہے آج کو بیٹھ جاؤ، یہ اٹھک بیٹھک تھوڑی سی عجیب لگ رہی ہے. سبحان اللہ کو میں اگلا جملہ دوں. بعض روایت کے مطابق جبریل عرض کرتے رہے کہ مولا میں نے کروڑوں برس لاکھوں برس تیری عبادت کی ہے، تیرے پیغام تیرے نبیوں تک لاتا رہا ہوں، بے نیاز مجھے میری عبادت کا صلہ کب دے گا؟ اللہ نے فرمایا جبریل ٹھہر جا، جس رات سونے محبوب کو اپنے پاس بلاؤں گا نا اس رات تجھے تیری عبادت کا صلہ دوں گا. اور جب شب معراج آئی اللہ نے فرمایا جبریل تو چاہتا تھا نا تجھے تیری ساری عبادت کا صلہ ملنا چاہیے، جی بے نیاز چاہتا تھا. فرمایا پھر وہ رات آ گئی ہے جس رات میں تجھے تیری ساری عبادت کا صلہ دینے، بے نیاز کیا صلہ دے گا؟ فرمایا جا میرے محبوب کے قدموں کی نورانی چمکتی ہوئی تلیوں کو بوسہ دے دے، جبریل تجھے تیری ساری عبادت کا صلہ نصیب ہوگا. جا کر میرے محبوب کی تلیوں کو چوم لے. میں نے کہا شب معراج جبریل قدم چوم رہا ہے، نجدی ہمیں ہاتھ بھی نہیں چومنے دیتے. اور سبحان اونچی آواز بابا سے بلند سبحان اللہ میں لے آیا ہوں. سونے میرے پیر بھائی ثنا خان میرے بات پڑھیں گے. ایک اویسی کو سنا ہے، دوسرا اویسی ابھی باقی ہے. ایک ہیرے کو سن لیا، دوسرا ہیرا ابھی باقی ہے. ایک اویسی کے بعد دوسرا اویسی. آج بڑا سونا اتفاق ہے. اونچی آواز سے ذرا سبحان اللہ. اور باواز بلند سبحان اللہ کہو تو پھر میں جملہ دوں. بڑا خطیبانہ جملہ ہے. خطیب کہتا ہے بڑی محفل میں آنے والوں، ایک عاشق کا میں نے شعر پڑھا ہے، وہ کہتا ہے محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلا. اب تمہیں انتظامیہ نے، بزرگوں نے یا ویسی نے نہیں بلایا، یا نقیب صاحب نے نہیں بلایا، تمہیں سرکار نے بلایا ہے. لیکن نہیں، میں یہ شعر نہیں سنانا چاہتا، میں کچھ اور کہنا چاہتا ہوں. اب سبحان اللہ کہو کہ تو میں دوں گا نا. سارے اونچی آواز سے سبحان اللہ کہو. اور یہ جملہ دینے سے پہلے ایک تھوڑی سی دوائی ہے میں نے یاد کی ہے قرآن سے. قرآن نے مجھے بتایا کہ ویسی، میں نے کہا جی میں نے قرآن پڑھا. قرآن کہتا ہے جس کے اندر کفر کا مرض ہونا، جی میں نے کہا قرآن کہتا ہے اس کو محمد الرسول اللہ کا ٹیکہ لگاؤ، کفر کی بیماری ختم ہو جائے گی. جس کے اندر شرک کی بیماری ہونا اسے لا الہ الا اللہ کا ٹیکہ لگاؤ، شرک کی بیماری ختم ہو جائے گی. جس کے اندر گستاخ رسول کا مرض ہو، جس کے اندر منافقت کی بیماری ہو، قرآن کہتا ہے اس کو عشق رسول کا ٹیکہ لگاؤ، اس کو عشق رسول کا ٹیکہ لگا. میں نے اس کی تھوڑی سی ترجمانی کی ہے. محبوب کی محفل میں محبوب سجاتے ہیں، محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو. تو یقیناً تمہیں انتظامیہ نے نہیں بلایا. آپ توجہ کرتے جانا، جو بندہ جاگ رہا ہے میرا یہ جملہ سنے گا اور میرے پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام و اختتامی کلمات ہیں. اب ایسی طالب علم کے پھر انشاءاللہ موقع ملے گا تو پھر کبھی حاضری نصیب ہوگی تو میں انشاءاللہ قدم چوں گا سنیوں کے. لیکن یہ جملہ دے کے جانا چاہتا ہوں میرے پاک نبی کے غلام و خطیبانہ جملہ، اور بڑا پیارا جملہ. خطیب کہتا ہے قدم اٹھتے نہیں، یہ اٹھائے جاتے ہیں. قدم اٹھتے نہیں، یہ اٹھائے جاتے ہیں. اور نقیب صاحب آپ کو تو بڑا ہی پسند آئے گا یہ جملہ. سبحان اللہ پہ سبحان اللہ والا کھاتا تو جاری ہے. ہمارے ایک مولوی صاحب ہیں وہ کہتے ہیں تم سبحان اللہ کہتے ہو ہماری بیٹری چارج ہو جاتی. اور کتنی سونی بیٹری ہے مولویاں دی جڑی سبحان اللہ نال چارج. خطیب کہتا ہے قدم اٹھتے نہیں،
یہ اٹھائے جاتے ہیں، پھول کھلتے نہیں، یہ کھلائے جاتے ہیں، پلپ جلتے نہیں، یہ جلائے جاتے ہیں، حسین بنتے نہیں، یہ بنائے جاتے ہیں، طالب بنتے نہیں، یہ بنائے جاتے ہیں، محب بنتے نہیں، یہ بنائے جاتے ہیں، عاشق بنتے نہیں، یہ بنائے جاتے ہیں، نبی بنتے نہیں، یہ بنائے جاتے ہیں، غوث بنتے نہیں، یہ بنائے جاتے ہیں، قطب بنتے نہیں، یہ بنائے جاتے ہیں، ابدال بنتے نہیں، یہ بنائے جاتے ہیں، اقطاب بنتے نہیں، یہ بنائے جاتے ہیں، اوتاد بنتے نہیں، یہ بنائے جاتے ہیں۔ ارے یہی تو فرق ہے سنیت میں اور نجدیت میں۔ نجدی مکے تک جا کے واپس آ جاتے ہیں اور عاشق